بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ میں ایک چھوٹا سا سماجی کارکن، خدمت خلق پر میرا ایمان ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ محمد صغیر قریشی، سابقہ مسلم لیگ کا بانی جنرل سیکرٹری، متحدہ تنظیم برائے بہبود بے روزگاران، یونائٹڈ جاب لیس پیپلز ویلفیئر ایسوسیشن کا مالک، پاکستان میں بے روزگاری کے ایشو کو سب سے پہلے اجاگر کرنے والا بانی مبانی میں ہوں اس کا۔ پاکستان کے ہر فورم پہ ہم نے بے روزگاروں کی آواز کے لیے، بے روزگاروں کی فلاح بہبود کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے ہر جگہ ہر فورم پہ آواز اٹھائی، ہر سیاسی پارٹی کے اکابرین کو رجوع کیا، لیکن افسوس کے حاصل کچھ نہ ہو سکا۔ آج بھی وہی حال ہے۔ جناح مسلم لیگ میں ہم نے بہت کام کیا، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے بے روزگاری کو بہت اجاگر کیا، بے تحاشا پورے سندھ میں ہم نے بے روزگاری کانفرنسیں کیں اور حکومتوں سے رجوع کیا۔ آزاد بن حیدر صاحب جناح مسلم لیگ کے بانی مبانی تھے، ہمارے استاد بھی تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے اس کاز پہ ہمیں بہت سپورٹ کیا، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں انہوں نے جناح مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی، سپورٹ کیا، ہمیں بڑے بڑے منصوبے دیے، حتیٰ کہ عبداللہ شاہ صاحب مرحوم سے بھی بے روزگاری کے حوالے سے ملاقاتیں ہوئیں، اور عبداللہ شاہ صاحب نے اس زمانے میں ایک کمیٹی بھی بنائی تھی۔ اس کمیٹی میں جناح مسلم لیگ کو شامل کیا گیا تھا، لیکن وہ کمیٹی ادھوری رہ گئی، اس پہ کام نہیں ہو سکا۔ اب بہت سے معاملات ہیں، کیا ذکر کریں، یوں سمجھ لیں کہ ہر طرف سے مایوسی کا سما ہے، جدھر دیکھو لوٹ مار ہے، افراتفری ہے، اپنے ذاتی مقاصد اور مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ قومی تشخص کے لیے ابھی تک ہمارے ملک میں افسوسناک بات ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے ملک میں کوئی تعلیمی نظام تک نہیں بنا سکے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اکابرین ماشاءاللہ ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی اور دانشوروں کی، تعلیم یافتہ طبقے کی بہتات ہے ہمارے یہاں، لیکن بامقصد تعلیم آج تک ہمارے ملک میں فروغ نہیں پا سکی، اور پرائیویٹ اسکول مافیا دن بدن ہمارے ملک میں 2% یا 3% مراعات یافتہ لوگوں کے بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے میں کوشاں ہیں۔ ایلیٹ کلاس کو تعلیم کا جو رجحان ہے، خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کا، بہتر تعلیم کا، وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے مخصوص رہ گیا ہے۔ غریب طبقہ یا پاکستان کا جو 95% کم از کم طبقہ ہے، اس میں جو لیبر کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ اندھیروں میں گم ہے۔ بامقصد تعلیم ہمارے یہاں نہیں ہے، اس پر جو قبضہ ہے وہ ہے پرائیویٹ اسکول مافیا کا۔ دیکھیں، آپ کو یہ بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اب جیسا کہ آپ نے سی پیک کا معاہدہ کیا ہے، چائنا کی یلغار ہو رہی ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگ، ہماری قوم، ہماری عوام کچھ بھی نہیں جانتی۔ سی پیک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈسپلن ورکر کی ضرورت ہے، ڈسپلن تعلیم یافتہ لڑکوں کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کھولنے پڑیں گے۔ کیڈٹ کالج مسٹ ہے ہمارے پاکستان میں، ہر یونین کونسل اور ہر ٹاؤن میں، اس کے بغیر ہماری قوم سروائیو نہیں کر سکے گی۔
یہ دورس نتائج کا حامل ہے. آپ اس پہ جتنا چاہیں سوچ لیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. بھائی جان بڑی مختصر سی میں عرض کروں گا آپ سے کہ اگر ہم نے اپنے ملک میں اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے بہتر تعلیم و تربیت اور ڈسپلن شہری بنانا ہے، انہیں قومی تشخص اور معیاری شعور دینا ہے، اس کے لیے آپ کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانا ہوگی. بغیر بامقصد تعلیمی نظام کے فروغ کے آپ قوم کو نہیں بنا سکتے، قومی تشخص اجاگر نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. اب کہیں گے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے، نہ پرائیویٹ اسکولوں کی نہ ایلیٹ کلاس کے اسکولوں کی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دانشور، ہمارے اکابرین، ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں یا ان کی حکومتیں قائم و دائم رہیں، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک کا مقام ہو، اور سب سے بڑھ کے جو ضرورت ہے مستقبل کی، آنے والے مستقبل کی ضروریات کی، آنے والے مستقبل کی سہولیات کی، اور سب سے بڑھ کر حفاظتی امور کے حوالے سے، ہمارے ملک کے ڈیفنس کے حوالے سے وہ ضرورت ہے بہترین اور بامقصد تعلیم، وہ بھی ڈسپلن تعلیم. اس کے لیے آپ اگر چاہیں، جو کہ بہت آسان ہے، بہت ممکن ہے، وہ ہے کہ ہر پاکستان کے ہر پسماندہ ضلع میں، یا کراچی سے لے لیں آپ، سب سے پہلے کراچی کے ہر ٹاؤن میں کیڈٹ کالج کھولیں آپ. یہ آنے والے مستقبل کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہماری نسلوں کو بامقصد تعلیم، ڈسپلن تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور کراچی سے لے کے تھرپارکر تک اور کشمور تک ہر یونین کونسل میں آپ کیڈٹ کالج کھولیں، ناگزیر ہے یہ، ورنہ آپ پاکستانی قوم کو ترقی